آہستہ آہستہ شارٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا, اس میں قرآن نے مسلم اور غیر مسلم کا بھی فرق نہیں کیا, بلکہ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں اس وقت زیادہ تر غیر مسلم ہی تھے. سورہ یاسین مکہ میں نازل ہوئی ہے, اس وقت مسلم زیادہ تھے مکہ میں, یہ غیر مسلم زیادہ تھے؟ غیر مسلم تھے نا. تو قرآن ترغیب کیا دے رہا ہے؟ کھانا کھلانے کی, اور کہہ رہا ہے کہ یہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے. اس پہ غیر مسلموں نے کیا کہا؟ انطعم من لو یشاء اللہ اطعما. قرآن نے ان کا یہ اعتراض نقل کیا. نبی جب بہت زیادہ ترغیب دے رہے تھے نا کہ اللہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرو, یہ اللہ کا حکم ہے, تو جب بہت زیادہ آپ نے اس مضمون کو دہرایا ہے تو مشرکین مکہ نے کہا کہ اللہ کو اگر اس مخلوق پہ اتنا ترس آ رہا ہے تو خود کیوں نہیں کھلا دیتا؟ نہیں, ہمیں بار بار کیوں کہہ رہے کہ ہم کھلائیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں غیر مسلم کو تو احکام کا حکم نہیں دیا جاتا نا, تو غیر مسلم اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی دیکھو, میں اگر اعلان کر رہا ہوں نماز پڑھو, نہیں پڑھو گے تو یہ ہوگا. غیر مسلم آ کے اعتراض کر رہا ہے کہ ہم کیوں نماز پڑھیں, اس میں تو یہ نقصان ہے, تو میں فوراً کہوں گا میں آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں, میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ بولو, مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں. ایسا ہی ہے نا. تو اب کھانا کھلانے کی جب نبی ترغیب دے رہے تھے مکہ میں, بہت پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے, اس کو سمجھیں. مکہ میں قرآن اتر رہا تھا, بار بار کھانا کھلاتے ہیں. کھانے سے مراد سمجھ گئے کھانا نہیں ہے, ان کی حاجتوں کو پورا کرنا. اور اس کی وجہ یہ بھی تھی اس زمانے میں علاج معالجے کی صنعت, اس فیلڈ نے تو ترقی ویسے بھی اتنی نہیں کی تھی نا, ڈاکٹر حکیم ہوتے ہی نہیں تھے, بہت کم ہوتے تھے, تو زیادہ فوکس, اور ضرورت بھی کھانے کی تھی لوگوں کو, تو اس لیے زیادہ فوکس کھانے کو اس بیس پہ بھی کیا گیا ہے. تو مکہ میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا بار 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 بار, سورہ بلد دیکھیں آپ, او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, ایسے دن کھانا کھلاؤ جو بھوک کا دن ہو. یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ, ایسے یتیم کو کھلاؤ جو قرابت دار ہو, ایسے مسکین کو کھلاؤ جس کو بھوک نے مٹی سے ملا دیا ہو. اس گھاٹی سے تمہیں گزرنا پڑے گا. اس کو قرآن نے گھاٹی کہا, اس مشکل راستے سے تمہیں گزرنا پڑے گا. تو بہت ترغیبیں سورہ یاسین میں بھی. تو مشرکین نے آ کے طنز کیا کہ آپ اتنا کھانا کھلانا کر رہے ہو, غریبوں کا خیال. انطعم من لو یشاء اللہ اطعما, اللہ چاہے تو ان کو خود کیوں نہیں کھلا دیتا؟ اللہ نے پھر غریب پیدا کیوں کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ترغیب صرف مسلمانوں کو نہیں تھی, یہ کس کو تھی؟ بولو, کافروں کو بھی تھی. ورنہ جب مشرکین نے یہ اعتراض نقل کیا, اور قرآن نے بھی مشرکین نے جب یہ اعتراض کیا تو قرآن نے ان کی ورڈنگ کو بھی قرآن کی آیت بنا کے نازل کر دیا. اگر یہ حکم مشرکین کو نہ ہوتا تو قرآن کہتا ہے اے نبی ان سے کہو ہم تمہیں کب کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھلاؤ, ہم تو مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں, ہم جانے مسلمان جانے, تمہیں بیچ میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن قرآن نے یہ جواب نہیں دیا. یہ اس کی علامت تھی کہ قرآن ان کو بھی ترغیب دے رہا ہے. کیوں؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ غیر مسلم ایمان کے بغیر عمل کرے گا تو وہ قبول نہیں ہے, دوسری طرف ہم کہتے ہیں قرآن ان کو بھی کیا کر رہا ہے؟ ترغیب دے رہا ہے. اس پوائنٹ کو اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھائیں. اصل میں قرآن جو ان کو ترغیب دے رہا ہے یہ وہ ساتھ ساتھ ایمان کی بھی, کہ کھانا کھلاؤ ایمان لا کر. اب ایمان کا تذکرہ کیے بغیر کھانے کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن یہ مان رہا ہے کہ صحیح طرح سے کھانا جب ہی کھلاؤ گے جب کس پر ایمان لے کر آؤ گے؟ اللہ پر. تو قرآن نقصانات بیان کر رہا ہے, اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتے, اس وجہ سے تم غریبوں کا خیال کرتے نہیں ہو. تو یہ اللہ پر ایمان نہ لانے کا ایک بہت بڑا نقصان ہے. تو قیامت میں تمہیں ڈبل سزا ملے گی, ایمان نہ لانے کی بھی, اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے سوسائٹی میں جو فساد پیدا ہو رہا ہے اس کے بھی تم مجرم ہو, اس کی بھی سزا تمہیں ملے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کی مثال ایسے جیسے آج ہم غیر مسلموں کو کہتے ہیں, ہم غیروں کو جو غیر مسلم ہے نا, ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ جو اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں نا اس کی تو سزا ملے گی آپ کو.
اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے انسانیت کو جو تباہی کے دہانے پہ آپ نے لا کے کھڑا کر دیا ہے، اس کی مستقل سزا ملے گی آپ کو، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں. تو اسلام کو تباہی سے آپ کو، انسانیت کو آپ کو تباہی سے بچانا پڑے گا، اور تباہی سے بچانے کے لیے آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا، کیونکہ اسلام کی طرف نہ آنا اور انسانیت کی تباہی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہیں؟ لازم ملزوم ہیں. تو ایمان نہ لانے کی سزا میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ انسانیت کے دشمن ہو. آپ دیکھ لو نا، جو لوگ ایمان نہیں لے کر آتے، خاندانی نظام کیا کر دیا انہوں نے؟ تباہ کر دیا. زنا معاشرے میں کیا کر دیا؟ پھیلا دیا انہوں نے. نشہ، شراب، ہر دوسرا. آج وہ آپ لوگوں نے چند دن پہلے خبر سنی ہوگی نا، وہ شراب پی کے کوئی بہت بڑے آدمی تھے، اپنی بیوی پھڑکا دی انہوں نے. وجہ کیا ہے؟ اگر آپ مذہب کو فالو کرتے تو مذہب آپ کو شراب پینے کی اجازت نہیں دیتا، لہذا آپ اس بحث میں ہی نہیں الجھتے کہ پینا چاہیے کہ نہیں پینا چاہیے. آپ نے مذہب کو فالو نہیں کیا، آپ خامخواہ کی بحث میں لگ گئے کہ پینے سے کیا ہوتا ہے. اب جب ہو گیا تو وہی یہ ہوتا ہے پینے سے. اب وہ جو جس کو مار دیا وہ واپس ہو سکتی ہے؟ ہم تو اس بحث میں ہی نہیں. اللہ کا شکر ہے میں نہیں پیتا، اللہ نے بچایا ہوا ہے. اب میرے سامنے کوئی آ کے 20 دلائل دے، مفتی صاحب پینے سے کچھ نہیں ہوتا، ریلیکس ہو جاتا ہے، اتنی پیو جتنی افورڈ کر سکتے ہو. گورے بھی تو پی کے ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں، جہاز اڑا لیتے ہیں وہ پی کے، تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ تو مجھے مذہب نے کیا کہا کہ بھائی اس بحث میں الجھنے کی آپ کو اجازت ہے ہی نہیں. حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرام. اب تو جتنے مرضی میڈیکل رپورٹیں میرے سامنے لا دے تو میں نہیں پیوں گا. اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے گھر والے تشدد سے بولو بچے ہوئے. اللہ نہ کرے میں اگر ان کو ماروں گا بھی تو سوچ سمجھ کے ماروں گا. ٹھیک ہے نا؟ ماروں گا نہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. ایسے نہیں ہوگا کہ مارا اور پھر ابے یہ کیا ہو گیا یار، یہ کیا ہو گیا، یہ تو بندہ ہی مر گیا. انشاءاللہ ماروں گا نہیں کہ اس کو بھی لوگ کلپ بنا دیں گے، بھائی ان کا پروگرام ہے پٹائی لگانے کا. ایک مثال دے رہا ہوں میں. پینے والا تو کچھ بھی کر لیتا ہے. تو اب قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ قرآن کیا کہے گا شرابیوں سے؟ کہ تم جو کافر ہیں نا ان شرابیوں سے کہے گا، جو کافر ہیں ان سے کفر کا سوال بھی ہوگا، شراب کا سوال بھی ہوگا کہ تم یہ ناجائز کام کیوں کیا کرتے تھے. تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہم تو اسلام لائے ہی نہیں تھے تو ہم لگانے کا. ایک مثال دے رہا ہوں میں. پینے والا تو کچھ بھی کر لیتا ہے. تو اب قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ قرآن کیا کہے گا شرابیوں سے؟ کہ تم جو کافر ہیں نا ان شرابیوں سے کہے گا، جو کافر ہیں ان سے کفر کا سوال بھی ہوگا، شراب کا سوال بھی ہوگا کہ تم یہ ناجائز کام کیوں کیا کرتے تھے. تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہم تو اسلام لائے ہی نہیں تھے تو ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہی نہیں تھے، اس لیے اللہ تو ہم سے صرف اسلام کا پوچھ، ہم سے شراب کا نہیں پوچھ. اللہ کہے گا نہیں، دونوں کا پوچھوں گا، کیونکہ اسلام لانا جو تم پر واجب تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی تاکہ تمہارے اندر اخلاقی برائیاں پیدا نہ ہوں. اب پیدا ہوئی ہیں تو ان اخلاقی برائیوں کا حساب الگ سے